فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وصیتیں کی ہیں، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے ان 5 وصیت کا ذکر فرمایا تھا۔ پہلی وصیت کیا تھی کہ اللہ کے نافرمانی کے جو کام ہے اس کو چھوڑ دو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری وصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تمہیں دے رہا ہے، جائز وسیلہ تم نے استعمال کیا، اللہ نے جو کچھ دے دیا تم اسی پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ 2 وصیتیں جن پر گفتگو ہوئی تھی۔ تیسری وصیت ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی وصیت تھی کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری وصیت تھی کہ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں نہیں۔ 5ویں وصیت کیا تھی؟ 5ویں وصیت یہ تھی کہ بہت زیادہ مت ہنسو۔ جی ہاں، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو 2 وصیتوں پر کی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو تو بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے، کسی سے بھی ہے، اس کا تعلق خود تمہارے اپنے نفس سے ہے، اس کا تعلق لوگوں کے سامنے کرنے سے ہے، تنہائی میں کرنے سے۔ کوئی بھی گناہ ہے، چھوٹا بڑا گناہ اگر تم چھوڑ دو گے تو یہی سب سے بڑی عبادت کا سبب تمہارے لیے بنے گی، اور بہت بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تمہیں جائز کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ناجائز سے پرہیز کرنا ہے، پھر جائز کوشش سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسند ہوتا کہ مجھے زیادہ دے تو فلاں کی طرح مجھ کو بھی زیادہ دے دیتا۔ بس جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہو تو سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری وصیت تھی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ تم مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جو آدمی ہمارے گھر کے بغل میں رہتا ہو وہ پڑوسی ہے ہمارا۔ جس کی دکان ہمارے گھر دکان کے بغل میں ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جس کا روم ہمارے روم کے بغل میں ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ہمارے یہ اس کی کرسی ہے یا اس کی کرسی ہے، یہ ہمارے کام کرنے کی جگہ، ہمارے کام کرنے کی جگہ ہے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اگر 2 آدمی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، بس پر بیٹھے ہیں، ٹرین پر بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، وہ تمہارا ساتھی جو تمہارے بغل میں ہے۔ یہ تمام کے تمام پڑوسی ہونے کے معنی میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زبان سے اور انسان اپنے کام سے اسے فائدہ پہنچائے۔ جو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اسے فائدہ پہنچائے، اپنی زبان سے یا اپنے کام سے۔ اب مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں،
آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتا بھی جا سکتا ہے، کوئی جانور بھی داخل ہو سکتا ہے، کوئی سامنے سے جا رہا ہے، کوئی عورت ہے اس پر نظر بھی پڑ سکتی ہے، یعنی بہت صورت ہو سکتی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا دروازہ بند کر دیا، یا دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی آپ نے دروازہ بھول گئے ہیں کہ جان بوجھ کر کے اس کو کھلا چھوڑا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اب اس کا دروازہ بند کر دو، اپنے کام سے گویا کہ اپنے ہاتھ سے اسے فائدہ پہنچایا آپ نے. تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، اپنے کام سے اس کو فائدہ پہنچائے، اور اپنی زبان سے اور اپنے کسی کام سے اسے تکلیف نہ پہنچائے. اپنی زبان سے نہ اپنے کسی کام سے اسے تکلیف نہ پہنچائے. آپ روم میں ہیں، آپ کے بغل والے چارپائی پر کون ہے؟ آپ کا پڑوسی ہے. اب آپ وہ بیچارہ آیا ہے، اس کے سونے کا وقت ہے، آپ کیا کام کیے کہ اپنے موبائل پر کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں تو اپنے موبائل پر گانا ہی سننا شروع کر دیا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے. آپ اپنے روم میں ہیں، آپ کے بغل میں ایک روم ہے، آپ نے اپنے روم کے اندر ایسے وقت میں جو اس کے سونے اور آرام کرنے کا وقت ہے، آپ نے اپنے روم میں کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے. پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. اس سے اجازت لے لیجئے کہ بھائی معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرا بڑا ضروری کام ہے، مجھے دن موقع نہیں ملا، یہی وقت میرے پاس کام کرنے کا ہے، اگر آپ اجازت دے دیا میں یہ کام کر لوں. ہر آدمی اجازت دے دے گا، ہے نا، لیکن خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ اور اگر بغیر پوچھے ہوئے آپ یہ سب کام کرنے لگے تو آپ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں اور نیچے کی منزل میں کیا ہے؟ آپ کا پڑوسی رہتا ہے. آپ کے بچے ہیں، اب رات میں کیا ہے؟ بچے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، نیچے والے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی. ہو سکتا ہے دن بھر وہ آرام مشکل کام کرتی، اب آپ سے آرام کرنے کو، اور آپ اس کے رات میں خلل ڈال رہے ہیں. تو پڑوسی کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے کام سے کسی بھی قسم کی تکلیف اس کو نہ پہنچائے. اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے فائدہ پہنچائے، اور اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی بھی قسم کی تکلیف اس کو نہ پہنچائے. اور یہی نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف اس کو کسی چیز سے پہنچ رہی ہے اور آپ اس کو روک سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، تو اس کو دور کرنا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. دور کرنا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. آپ اپنے گھر کے اندر، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ پانی جو ہے آپ پہ جا رہا ہے نا، اب پانی کیا ہے؟ بہتا ہے کس کے دروازے پر سے؟ پڑوسی کے دروازے پر سے. اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور پر وہ پانی اگر گندا ہے یا کھانا برتن دھولنے کا پانی ہے تو برتن میں کھانے سے کیا ہے؟ بدبو پیدا ہوتی نا، اب اس کے دروازے کے پر سے جا رہی ہے. تو علی کل حال کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچایا جائے اور کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہی کیا ہے؟ پڑوسی کا حق ہے. اور اسی چیز کو آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کہ تو یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے. حالانکہ دیکھیں پڑوسیوں میں عموماً الا ماشاء اللہ لڑائی ہی رہا کرتی ہے. کبھی بچے کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے، کبھی لین دین کی وجہ سے ہے، کبھی بیویوں کے عورتوں کی وجہ سے ہے. شاید آپ کو پڑوسی ملے کہ آپس میں ان کا اختلاف نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جس کا ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ اس دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے متعین ہیں. ایک فرشتہ ہماری نیکی لکھ رہا ہے اور ایک فرشتہ ہماری برائی لکھ رہا ہے. ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز کریں گے، اسے فائدہ پہنچائیں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے، اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اس کے ساتھ برائی کریں گے، اس کو دعا دیں گے، اس کو گالی دیں گے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے طرف سے دو فرشتے لکھ کر کے رکھ رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. کیا معنی ہے؟ کہ یہ جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب باتوں کا حساب لے گا, ان سب باتوں کا حساب لے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من جار معلق بجارہ یوم القیامہ, کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کا گلا پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے, اس نے ساتھ میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے. تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, آپ نے بیان فرمایا وہ اپنے پڑوسی کو کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 بار آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول سے, تب یہ کون بدبخت ہے جسے آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ یہ کون سا بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, یہ وہ شخص ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے بچوں کے ذریعے, اپنی بیوی کے ذریعے, اپنے جانور کے ذریعے کچھ نہیں تو لا کر کے اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے پر کھڑی کر دیتا ہے, کچھ نہیں تو اپنے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے, پڑوسی کی بیوی عورت بھی نکلتی ہے, بچے بھی نکلتے ہیں اور ان کو گھور کر کے دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی 10 عورتوں سے زنا کرے اتنا بڑا گناہ نہیں. کتنا جی؟ کتنے عورتوں سے؟ 10 عورتوں سے زنا کرے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا پڑوسی کی ایک عورت سے زنا کرنے کا گناہ اللہ نے رکھا. کتنا بڑا جرم ہے. بلکہ یہیں تک نہیں ہے, مسند احمد اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ادب المفرد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی نمازی ہے, تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے, بہت روزہ رکھتی ہے, مہینے میں 3 دن کا روزہ, ہفتے میں 2 دن کا روزہ بھی رکھتی ہے, اور صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے بہت. کوئی غریب اس کے دروازے سے بغیر کچھ لیے جاتا نہیں ہے, کوئی فقیر اس کے دروازے سے واپس نہیں جاتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ زبان کی بڑی تیز ہے, زبان کی بڑی تیز ہے اور اپنے پڑوسیوں کو بخشتی نہیں ہے, ان کو چھوڑتی نہیں ہے, ان کو گالیاں دیتی, تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. نمازی بہت ہے, روزہ بہت رکھتی ہے, صدقہ اور خیرات بہت کر رہی ہے, لیکن آپ نے کیا فرمایا وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں. کیوں جائے گی جہنم میں؟ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے ساتھیوں. اس کے برخلاف دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی خاص نمازی نہیں ہے, فرض پڑھ لیتی ہے اور بس, اور صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی ہے, اور زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. ساتھیوں آج پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بڑا کم ہو گیا ہے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے, اور جو لوگ ہماری عمر کے ہم سے کچھ چھوٹے بڑے ہیں وہ بھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ رمضان آیا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں بچے جو 8 سال کے ہیں, 9 سال 10 سال کے ہیں, وہ کیا ایک اتنا بڑا پلیٹ لیے, اس میں سے 2-3 پکوڑے ہیں, تو کچھ یہ چیز ہے, کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے پڑوسی کے یہاں. وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے کہاں جا رہا ہے؟ اپنے پڑوسی کے یہاں. ایسا ہوتا تھا نا, لیکن آج ہو رہا ہے, چھوڑا ہوا ہے. اور یہی نہیں, اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں باہر سفر سے آیا کرتا تھا, سفر سے, ظاہر بات سفر سے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا کرتا ہے, کچھ نہیں تو ہمارے یہاں بامبے سے جو گئے کچھ کھجور لے کر گیا, کچھ ٹافی وغیرہ لے کر کے گیا. اس وقت کیا لیمن جوس ملا کرتا تھا وہ لے کر کے گیا. چاہے 2-3 پیس ہی کیوں نہ ہو ساتھیوں, عورتیں اپنے پڑوسی گھر میں پہنچایا کرتی تھی. ایسا ہوتا تھا نا. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں سعودیہ سے, اتنا لے کر کے جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر سفارش کرنی پڑتی ہے, اگر کوئی ذرا کہہ دو ذرا میرا ذرا وزن زیادہ ہے ذرا نکال دے مجھ کو. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
لیکن پڑوسیوں کو کتنا پہنچتا ہے اللہ ماشاء اللہ. سوچے آپ, کہتے ہیں کیا ہے گھر کے لیے بھی کافی نہیں ہوا, کتنا پہنچتا ہے. اگر جنت چاہتے ہیں تو جو یہ کچھ لے کر کے گئے اس میں پڑوسیوں کا بھی حصہ لگانا چاہیے, تھوڑا یا کم لگنا چاہیے اس میں پڑوسیوں کا حصہ. بلکہ ساتھیوں میں بھی پڑوسیوں کے حقوق پر تقریر نہیں کرتا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے کچھ بات کرنی تھی. نماز کے بعد رکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے, اب اس سے باتیں کر رہے ہیں. صحابی رک گئے کہ آخر یہ کون ہے. جب اس سے بات کر کے فارغ ہوئے اور صحابی آگے بڑھے تو آپ سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ آپ نے کہا تم نے دیکھ لیا ان کو؟ ہاں. کہا یہ حضرت جبرائیل ہے. کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہیں. مجھے برابر وصیت کرتے رہے اپنے پڑوسی کے بارے میں, یہاں تک میں سمجھا کہ پڑوسی کا ہماری میراث میں بھی کوئی حق نکل آئے گا. تو پڑوسی کا حق بہت ہے ساتھیوں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے چونکہ پڑوسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے, اب ایسے موقع پر کوئی آدمی ان تمام چیزوں کو بھول جائے اور پڑوسی کو معاف کر کے, پڑوسی برا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا کرے, پڑوسی اس کو گالی دیتا ہے وہ خاموش رہ جائے, پڑوسی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ سب کر لے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر ہے. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, تکن مؤمنا, تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. تیسری وصیت کیا ہے ساتھیوں؟ بہت آسان ہے لیکن اس کا پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ کے رسول کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر عمل کرنا آسان آدمی کر سکتا, بس سوچ لے بس اس پر. آپ نے فرمایا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. جو کچھ آپ لوگ سوچیں گے معمولی سی چیز ہے, معمولی سی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ ساتھیوں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں جی, لہذا اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اچھا بنے, ہونہار بنے؟ چاہتے ہیں نا. لہذا چاہے کہ آپ کا بھائی کے بیٹا بھی کیا بنے, آپ کا پڑوسی کے بیٹا دوسروں کے بیٹے بھی کیا بنے آئیں, اچھے بن جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نوکری اچھی لگے, ہے نا, تو آپ کو یہ پسند ہو کہ ہمارے فلاں کی بھی نوکری کیا ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی نوکری دیکھ کر کے حسد کرنا شروع کر دیا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر دکان والے ہیں تو آپ کی دکان اچھی چلے, تو آپ کو کیا ہونا چاہیے پسند ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام آسان ہو جائے, آسانی سے سارے کام آپ کے آسانی سے پورے ہو جائیں, جو کام کرنا چاہیں ہو جائے. تو آپ کو یہ پسند ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھی کا بھی کام, مسلمان کا کام, دوسرے کا کام ہونا چاہیے وہ بھی آسانی سے پورا ہو جائے. آپ نے فرمایا تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو, تو کیا ہے, تم مومن بن جاؤ گے. ایک صحابی ہیں یزید ابن اسد القصری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب کر کے فرمایا, اتحب الجنہ, کیا تم جنت کو پسند کرو گے کہ تمہیں جنت مل جائے؟ کہا اے اللہ کو ضرور پسند کروں گا. آپ نے فرمایا پھر تم اپنے بھائی کے لیے بھی جنت کو پسند کرو, اللہ تمہیں دے گا. یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کو پسند ہوگی بھائی بھی آپ کا نمازی ہو جائے. آپ دینی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو پسند ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی دینی مجلس میں آئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھیں تو چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی, لیکن اگر آپ داڑھی چلاتے ہیں تو پسند کرتے وہی داڑھی چلائے جی, ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ نے فرمایا جو خیر اچھی بات اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اور داڑھی ہلانا اچھا ہے, یہ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں. لہذا ہر وہ اچھی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, خیر کی چیز, وہی کس کے پسند کی, اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, کہ لا یؤمن احدکم, تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا.
ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کے لیے اپنے لیے وہی جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے پڑوسی کا، آپ کے ساتھی کا بیٹا کچھ ایسے لوگوں سے دوستی کر رہا ہے جو بچے اچھے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھو اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے رہا ہے اور بچہ بگڑ رہا ہے. حالانکہ یہ نہیں چاہیے. ہم جائیں اس کے پاس کہ بھائی دیکھیے مجھے جیسے یہ پسند ہے کہ میرا بیٹا اچھے لوگوں کا ساتھ رکھے، وہی مجھے پسند ہے کہ آپ کا بیٹا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بیٹے کی لائن کیا ہے، وہ بدل رہی ہے. صحیح نہیں. اس انداز میں ہے تو آپ بات قبول کریں نہیں قبول کریں. آپ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کا ساتھی جو بغل میں ہے وہ نہیں آتا ہے. آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کریں گے. دیکھو سویا رہتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں آتا ہے نا. ایسے وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. لیکن آپ اس سے تنہائی میں کہیں بھائی مجھے وہی چیز پسند ہے جو اپنے لیے، جو آپ کے لیے وہی چیز پسند ہے جو مجھے اپنے لیے پسند ہے. تو جس طریقے سے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ نمازی بنوں، یہ کروں، ایسے آپ کے لیے پسند ہے چلیے ہم اور آپ ساتھ چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی چیز پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک صحابی ہیں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بڑا اونچا مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مومن ہونے کے لیے تو آپ نے ان سے چند باتوں پر بیعت لی. 2-3 باتیں ہیں جن کے اوپر آپ نے ان سے بیعت لی. نماز کو تم نہ چھوڑنا، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنا. دوسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کرنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. یہی ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پسند کرنا. تو اس کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ کسی دکان پر گئے کچھ لینے کے لیے تو ظاہر بات کیا کریں گے؟ قیمت دیں گے نا اور کوئی چیز لیں گے. تو سامان لینے سے پہلے دکاندار سے کہتے تھے بھائی دیکھو میں تم سے جو چیز لے رہا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو تم کو دے رہا ہوں. تم سے جو چیز لے رہا ہوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے جو تم کو دے رہا ہوں. اگر چاہو تو یہ چیز میں لے لیتا ہوں، اگر نہ چاہو تو میں لیتا نہیں. اسی طریقے سے اگر ان کو کوئی چیز بیچنی ہے، ایک گھوڑا بیچنا ہے، ایک اونٹ بیچنا ہے، ایک سامان بیچنا ہے، تو جب سودا طے ہو جاتا تو کیا کہتے؟ بھائی دیکھو جو چیز میں تم کو دے رہا ہوں اس سے زیادہ پسند مجھ سے وہ چیز ہے جو میں تم سے لے رہا ہوں. اس لیے کہ اگر مجھے یہ چیز پسند تو میں بیچتا کیوں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر تم چاہو تو میں یہ، آج کوئی دکاندار کرے گا ایسا تو لوگ اس سے سامان خریدیں گے جی، کہیں جب تم کو خود پسند ہے تو ہمیں کیوں دے رہے ہو، جی جاؤ اپنا لے کر کے. لیکن وہ اپنا یہ اصول بنا لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کیا تھا کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. تو علی کل حال چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. 5ویں چیز کیا ہے ساتھیوں؟ جی کسی کو یاد ہے 5ویں چیز؟ جی کیا ہے؟ بھول گئے؟ ہاں نہیں، یہی نہیں کہ ہنسو رہے، بہت زیادہ نہ ہنسو، زیادہ نہ ہنسو. اس لیے کہ اسلام میں ہنسنے سے ممانعت نہیں ہے. اسلام میں ہنسنے سے ممانعت نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں کہ ہمیشہ روتے رہو، یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تم غصے سے اپنا چہرہ ہی بگاڑے رہو، لوگ دیکھیں تو آپ سے نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انسان کسی سے ملے تو مسکرا کر کے ملے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا جتنا آپ مسکراتے رہتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بسا اوقات مذاق بھی کیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیتے تھے. تو اسلام میں برابر رونا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل میں نقل کرتے ہیں. تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. کیا فرمایا آپ نے؟ بوڑھی جنت میں
نہیں جائے گی. اب وہ رونے لگی کہ میں جنت ہی میں نہیں جاؤں گی. آپ نے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. جب دیکھا بہت پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندی کوئی عورت جنت میں جائے تو وہ بوڑھی نہیں رہے گی, جوان ہو کر کے جائے گی, ہے نا. آپ نے اس سے مذاق ہنستے رہے. آپ صلی زمانے میں ایک صحابی تھے عبداللہ الحمار. حمار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں جاتے ہیں حمار کے معنی کیا ہوتا ہے جی؟ گدھا. ہمارے یہاں حمار کسی کو کہتے ہیں تو ایک گالی ہوتی ہے ایک قسم کی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن صحابہ اس زمانے میں حمار گالی نہیں رہا کرتے. حمار کسی کو کہے, کسی کو کتا کہے یعنی بڑا وفادار ہے. حمار یعنی بڑی طاقت والا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو تھا. تو ان کو لوگ کیا کہتے؟ عبداللہ حمار کہا کرتے تھے. وہ ان کے اندر ایک عیب تھا کہ شراب ان سے نہیں چھوٹتی تھی. پکڑ کے لائے جاتے تھے, اللہ کے رسول ان کے اوپر کوڑے برساتے تھے. لیکن ایک صفت ان کے اندر تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. وہ کیسے؟ بازار گئے, کوئی چیز پسند آئی, کھانے والی ہے یا پہننے والی ہے, استعمال کی ہے, دکان والے سے کہتے ہیں یہ کتنے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ یہ اتنے کی ہے. اچھا اللہ کے رسول کے لیے دے دو اس کو. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو. کیا فرماتے تھے اللہ کے رسول کے لیے؟ اب دکان والا کیا سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگائے ہیں. وہ کیا کہتے اللہ کے رسول کے لیے دے دو, لے کے چلے آیا کرتے تھے. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, گھر پر دروازہ کھٹایا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ ہدیہ لے لیجیے. کیا فرماتے تھے؟ یہ آپ ہدیہ لے لیجیے. اب 2 دن 4 دن 5 دن اس دکان کے پاس سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا تو پیسے کا تقاضا کرتا. آپ کہتے ہم نے کب لیا ہے, ہم نے کب یہ لیا؟ تو کہا ارے وہ عبداللہ الحمار جو ہیں آپ کے نام سے لے کر کے گیا ہے, اور کہا اس کی قیمت کون دے گا؟ اللہ کے رسول سے ہم دیں گے. آپ کا رسول سے ملتے کہ عبداللہ ہم نے یہ چیز کب مانگی تھی, ہم نے کب تم سے مانگا تھا؟ تو وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول سچ پوچھئے تو میرے پاس پیسے کی قیمت نہیں تھی, لیکن مجھے یہ پسند تھا کہ یہ اچھی چیز ہے, اس کو آپ استعمال کریں, اس کو آپ استعمال کریں, اس لیے اسی بہانے لا کر کے ہم نے آپ کو کھلا دیا ہے کہ آپ تو دیں گے ہی قیمت. تو اللہ کے رسول سے انہیں بڑی محبت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور اس کی قیمت دے دیتے. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں ان میں یہی نہیں کہ رونا چیختے چلاتے رہتے, رونا یہ شریعت میں نہیں ہے. اسی لیے صحابیہ اور تابعی بیان کرتے کہ اللہ کے رسول روتے, صحابہ کرام روتے تھے, لیکن ایسا روتے تھے بغل والا سمجھنے میں کہ آپ رو رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے. اور آج جو ہے چیخنا چلانا جو ہے لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو اسلام میں یہ چیخنا چلانا نہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ روئے ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ جن کا ابھی ذکر آیا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اللہ کے رسول جب بھی مجھے دیکھیں یا مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا, آپ نے مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ ہنسو, آپ نے کیا فرمایا؟ تم زیادہ نہ ہنسو. جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں یوٹیوب پر وہی کچھ دیکھیں گے جس میں ہنسنے کی باتیں رہیں گی, ہے کہ نہیں؟ اسی مولوی کی تقریر لوگ زیادہ سنیں گے جو خوب اپنی تقریر میں ہنساتا رہتا ہے, اسی شاعر کو خوب سنیں گے جو ہنساتا رہتا ہے. یہاں تک کہ اب تو ہمارے یہاں چٹکلے کے چینل بنے ہوئے ہیں, کتابیں چھپتی ہیں لوگ ہنسنے اور ہنسانے کے لیے. یہ چیز شریعت میں نہیں. اب یہاں پر ایک بات آ گئی تو آپ لوگوں کے سامنے میں بات کر دوں کہ دیکھیے, ہنسنے ہنسانے کی بات کرنا علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, لیکن اس کے لیے 3 یا 4 شرط ہونی چاہیے. فائدے کے ہے یہ بات سن لیجئے, آپ کم ملے گی یہ بات. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہنسانا چاہتا ہے تو اس میں جھوٹ بولنے کے, جھوٹ کا سہارا نہ لے. اور آج کل جتنے چٹکلے ہوتے ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ بول کر کے کسی کو نہ ہنسائے. مذاق میں جھوٹ بولنا اسلام میں جائز نہیں. مذاق کرنا جائز ہے لیکن جھوٹ بولنا. اسی لیے جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا مذاق ضرور کرتا ہوں لیکن مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک صحابیہ آپ کے پاس آتی ہیں کسی کام کے لیے, کہا کہ اچھا تو اسی کی بیوی ہے جس کے کی آنکھ سفید ہے. آنکھ سفید ہونا کیا ہے؟ یعنی کوئی دکھائی نہیں دیتا اس کو. تو اسی کی بیوی ہے جس کی آنکھ سفید ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول ہاں میں انہی کی بیوی ہوں. اب آپ نے اس کا کام کر دیا, اب بیوی جاتی ہے
تو اب اپنے شوہر کی آنکھ غور سے دیکھ رہی, کہاں ان کی آنکھ میں کالے پر کہاں سفیدی آ گئی ہے, کہاں آ گئی سفیدی, غور سے دیکھتی تو نہیں, کوئی سفیدی نہیں ہے, کوئی سفیدی نہیں. تو وہ آئے اور اللہ پھر اس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, یقیناً سفیدی تمہاری آنکھوں میں, اور میں تمہاری بیوی آج تک دیکھی نہیں, یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ بھی ہنسنے لگے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری آنکھ میں سفیدی زیادہ سیاہی زیادہ ہے؟ جی کسی کی آنکھ میں زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو آپ نے مذاق کی اجازت دی ہے, لیکن ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولنے سے آپ نے کیا بیان منع فرمایا ہے. ایک صحابی ہے معاویہ ابن حیدہ, سنن ابو داؤد سنن ترمذی میں روایت ہے. اس حدیث کو غور سے سنیں, اور ہمارے یہاں جو ہے کس قدر جھوٹ بولتے ہیں لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ویل, تباہی ہے اس شخص کے لیے, برباد ہے وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ہنسائے, لوگوں کو خوش کرے. تو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس شخص کو اللہ کے رسول کے فرمان تباہی بیان کیا ہے آپ نے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے میں مذاق نہ اڑایا جائے کسی کا. آج ہمارے یہاں یہ بہت چیز عام ہے, بہت چیز عام ہے, لوگوں کا مذاق اڑانا, اپنے ساتھی کا مذاق اڑانا. مذاق دیکھیے, مذاق کرنا جائز ہے اسلام میں, لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں. مذاق اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ لے کر کے خصوصاً وہ اس سے چڑھتا ہے تو اس کو ذکر کر کے لوگوں کو ہنسانا, جیسا کہ ہوتا ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے. کسی کو چڑھانا, کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں. اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور آج سعودی ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم لوگ سعودیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. آپ بنگال میں ایک علاقے والے دوسرے علاقوں میں مذاق اڑاتے ہیں, دوسرے تیسرے مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہر ملک کے اندر ہے. تو مذاق اڑانا اسلام میں جائز نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق میں کسی کو ڈرایا نہ جائے, کسی کو ڈرایا نہ جائے. ایک آدمی ہے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, چپکے سے, ہے نا, دیکھے کہ اس کو نیند آ رہی ہے تو آ کے زور سے اس کے سامنے بول دے, ذرا گھبرا کر کھڑا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. یہ چیز جائز نہیں ہے. صحابہ کرام, سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک بار سفر میں جا رہے تھے. جانتے ہیں سفر میں جا رہے تھے جہاد وغیرہ پر, جنگ وغیرہ پر, تو اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو وہ صحابی ایسا ہوا, ایک جگہ صحابہ کرام ٹھہرے تو ایک صحابی ایک جگہ پہ ایسے لیٹ گئے اور اپنا ہتھیار ایسے ہی رکھ دیا. تو ایک صاحب پیچھے سے آئے اور دھیرے 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 اس کو کھینچ لیا اس کو. اب صحابی اچانک بیدار ہوئے, گھبرا کر کے اٹھے, ارے میرا ہتھیار کہاں گیا, میرا ہتھیار کہاں گیا. اب یہ دیکھنا سارے صحابہ کرام ہنسنا شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہنس کیوں رہے ہو تم لوگ, تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا فلاں کے ساتھ. آپ نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنا, کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کسی مومن کو خوفزدہ کرے, ڈرائے. اور آج ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو تو عام طور پر ڈراتے رہتے ہیں, خوفزدہ کرتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاق کرنا جائز ہے لیکن مذاق میں کسی کو ڈرایا نہ جائے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جہاں پر مذاق نہیں کیا جائے گا, ہنسا نہیں جائے گا, کسی کو ہنسانے کے لیے وہاں کوئی بات نہیں کہی جائے گی, وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے لیے سنجیدگی مطلوب ہے. اب انسان نماز پڑھ رہا ہے, بہت سے لوگ ہوتا ہے نا نماز میں ہنسا دیتے. ساتھیوں ایسا اوقات معمولی کفر ہو سکتا ہے. اللہ نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے نا, اس میں مذاق اڑا رہے ہیں آپ, یہ ہے کہ نہیں؟ یہ دینی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس میں جو ہے لوگوں کو پیچھے بیٹھ کے ہنسانا شروع کر دیں, ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں گئے آپ, وہاں پر ہنسنا شروع کر دیں, ہنسانے والی بات کریں. یہ سب ایسی جگہ ہیں جہاں ہنسانے کی نہیں ہے. اسی لیے حضرت شاید امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار جنازے میں تھے, جنازے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہنس رہا ہے. اس کو بلایا, کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہنسنے کی جگہ ہے, قبرستان ہنسنے کی جگہ ہے. یہاں تم آئے ہو, جہنم کو یاد کرو, جنت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو, قبر کو یاد کرو, قبر کی سختی کو یاد کرو. تو یہاں انسان کو رونا چاہیے نہ کہ یہاں پر ہنسنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بعد ایسی مجلس ہوتی ہے, بعد ایسی جگہ ہوتی ہے, اب بسا اوقات کوئی بات ہو دین کی ہو رہی ہے, سنجیدگی کی ہے, آپ وہاں پر ہنسا کر کے اس بات کو بے وزن کر دیں. ہوتا ہے ایسا نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو جہاں سنجیدگی ہو وہاں پر ہنسا نہ جائے. اس کے علاوہ ہنسنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ آپ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کر کے ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہو, تھوڑی دور بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمانے جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے اور بسا اوقات بات چیزوں پر ہنسا بھی کرتے تھے. ارے ہم جاہلیت میں یہ کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے نا, وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کبھی سفر میں گئے تو ہمارے ساتھ تمہارا بت ہوتا نہیں تھا, ہے نا, تو ہم کیا کرتے تھے, کھجور ہے نا, وہ کھجور کو لیے اس کی گٹھلیاں نکالے, اس کو جو ہے گوندھ کر کے اس کا ایک پتلا تیار کیا اور پتلا تیار کر لینے کے بعد اسی سے اپنا مرادیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب بھوک لگی تو اسی کو کھا جایا کرتے تھے. تو ایسی باتیں یعنی جو ایسی ہوا کرتی تھی کہ بالکل نادانی کی, تو صحابہ کرام ایسی باتوں کو ذکر کر کے ہنسا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوتے تو مسکرا دیتے اور صحابہ کرام کو منع نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ انسان نہ ہنسے, لیکن منع کیا ہے زیادہ نہ ہنسے کہ اس کی ساری مجلس کیا ہو, ہنسنے ہی کے لیے ہو جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زیادہ ہنسنا کیا ہے, انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کے مردہ ہونے کا کیا معنی ہے ساتھیوں؟ اگر ہر انسان بھی کسی سے کہوں اس کا دل مردہ, ہمارا کوئی نہیں کہے گا, لیکن مردہ ہونے کچھ علامتیں ہیں. ایک علامت کی مردہ ہونے کی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عبادت میں نہ لگے, اسے نماز پڑھنے میں مزہ نہ آئے, اکتا جائے, اسے قرآن پڑھنے کی طبیعت مائل نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے, دل اس کا مردہ ہو چکا ہے, بیمار ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو اچھا اور لذیذ کھانا ہے, کھانا اچھا نہ لگے تو اس کا معنی کیا ہے, آپ کا جسم کیا ہے, بیمار ہے نا. تو آپ کی روح کو اگر قرآن جیسی غذا اگر وہ اچھی نہیں لگتی ہے, نماز جیسی عبادت آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے, اس کا مطلب کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. جنت کا ذکر آئے اور جہنم کا ذکر آئے اور آپ کا دل پسیجے نہیں کہ ہاں ہم جنت میں جانے والا کام کریں اور جہنم, تو کیا ہے, اس سے دل مردہ ہو چکا. آپ اپنے ہاتھ سے مردے کو اٹھائیں اور دفن کرنے کے لیے لے جائیں اور آپ کے دل میں قبر کے عذاب کا خوف نہ پیدا ہو, قبر کے عذاب کا آپ کے دل میں ڈر نہ پیدا ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی لوگ لا کر کے یہیں پر, ہمارے نبی نے کیا کہا ہے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو, اس لیے کہ قبر کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی, آخرت کو یاد دلاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا, لا تکثر الضحک, زیادہ تم نہ ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ساتھیوں یہ 5 وصیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی اہم ہیں, ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. پہلی وصیت کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ جو کچھ دیتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو بڑے مالدار بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, مومن بن جاؤ گے. اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے. اور بہت زیادہ نہ ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی روزی دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا گزارا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔